سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو فوج نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے، آج کی سب سے اہم خبر ہے، اور شاید ہی اس سے بڑی خبر ہو کہ پاکستان کا اتنا پاورفل شخص رہنے والا انسان آج فوج نے خود گرفتار کر لیا ہے، ان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق ان کو اس لیے تحویل میں لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں جو کہ آرمی ایکٹ کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ اگر آپ کو پریس ریلیز کے حوالے سے بتائیں، فیض حمید کو جو فوج نے گرفتار کیا ہے، اس کی دو واضح طور پر لائنیں ہیں۔ پہلے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق احکامات پر عمل کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہے، اور وجہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ایشو تھا۔ اب ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیا کیس تھا، کیا ایشو تھا؟ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا یہ کیس تھا، اور اس کا اگر آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں، پہلے میں دوسرا پوائنٹ اور پہلا بتا دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والا کیس تھا، اور دوسرا ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی سرگرمیاں جس میں آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی؟ یاد رہے ٹاپ سٹی کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے سی ای او آنر ہیں کنور موئز صاحب۔ ان کے گھر اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا تھا، جو کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں مارا جنرل فیض حمید نے، جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ان کے گھر سے گاڑیاں، گھر میں سے تمام ریکارڈز اٹھا لیے گئے۔ اس میں اگر آپ کیش کی بات کریں تو تقریباً 20 ملین کے قریب روپیز تھے اور 400 تولے سونا تھا۔ یہ سب کچھ اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد کنور موئز پر بھی مقدمات درج کروا دیے گئے۔ ظاہر ہے اس وقت فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ اس وقت جوڈیشری جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور نہ صرف مقدمات بنائے بلکہ ان کے فیملی کے ممبران کو گرفتار کیا گیا، اور اس میں ان کا ایک فیملی ممبر جو کہ ضعیف تھا وہ جان کی بازی بھی ہار گیا۔ پھر اسے کہا گیا کنور موئز کو کہ آپ کے گھر سے جو اور چیزیں ملی تھیں وہ تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن جو کیش ہم نے اٹھایا تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور جو 400 تولے سونا تھا یہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اپنی پاور کا ناجائز استعمال تھا ایک بہت بڑے پیمانے پہ، اور ایسی پاور کا استعمال ایک ایسے شخص کے اوپر جو کہ پاکستانی شہری اور پاکستان میں بزنس کر رہے، اس کا نہ صرف بزنس متاثر ہوا بلکہ اس کی اپنی پرسنل لائف بھی کافی متاثر ہوئی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو کاروائی ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس وقت جو عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف سویلین عہدوں پر ہوں یا فوجی عہدوں پر ہوں، یہ میسیج دے دیا گیا ہے ادارے کی طرف سے، آرمی کی جانب سے، کہ آپ کو جو عہدہ دیا گیا ہے یہ عوام کی امانت ہوتی ہے، اور اس عہدے کو آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے جس کی آئین قانون اجازت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر آپ انڈیویجول حیثیت میں اپنی پاور کا ناجائز استعمال کریں گے تو آپ کو پھر اس طرح کے سخت خود احتسابی کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ مزید اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن آج کی اس وقت کی پاکستان کی تاریخ کی، پاکستان کی سیاسی تاریخ کی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اس قدر بڑے ہوں گے، اس قدر واضح ہوں گے کہ آپ آئندہ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ بہت کچھ واضح ہوگا، بہت کچھ سامنے آئے گا۔ کسی اس طرح فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کرنا ثبوتوں کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جیسے کہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو مزید اس پر ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ ہاؤسنگ سوسائٹی والا ایشو، سپریم کورٹ کے احکامات، اور دوسرا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن اب تک کی یہ بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔